یہ شادیوں میں سنت کے خلاف شادیاں، اتنی مہنگی شادیاں، اور اس میں ہماری شرکت، کہیں ہم بھی تو اس میں قصوروار تو نہیں ہیں؟ جو لوگ پیسے کا دکھاوا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ کر رہے ہیں، اور ہم اس مجالس میں جاتے ہیں۔ اب سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ ہمارے جانے سے کیا دنیا رک جائے گی؟ دیکھیے، اللہ نے آدمی کو جس چیز کا مکلف نہیں بنایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی نہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، اس سے اگر ہم نہیں کرتے اور اس کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں دوسروں کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ راہ فراری ہے۔ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ مانا کہ دنیا بری ہے، ہر طرف دھوکا ہے، مانا کہ دنیا بری ہے، ہر طرف دھوکا ہے، میں خود شروع کروں، مجھے کس نے روکا ہے؟ تو میں شروع کروں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح یہ شادیاں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے مہنگی سے مہنگی شادی کرنے کی، کبھی ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جس باپ کی کئی بچیاں ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ اور شادی کا مہنگا ہونا صرف اس لیے غلط نہیں ہے کہ یہ مہنگی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ جس طرح بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے بہت سے فتنے وقتی طور پر نہیں نظر آتے، لیکن آگے چل کے بہت بڑے فتنے اس سے وجود میں آتے ہیں۔ اور بے وجہ ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ کوشش کریں سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوں جہاں جس بچی کا رشتہ لگے کسی کے ساتھ، تو وہاں کے بڑے، اگر باپ خود اپنی بیٹی والا ہے، وہ خود بات نہیں کر سکتا لڑکے والوں سے، تو کوشش کریں کہ ہم دوسرے لوگ جو ہیں کھڑے ہو کر لڑکے والوں کے پاس جائیں اور سادہ نکاح کے لیے ترغیب دیں۔ الحمدللہ میں اس میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابھی میرے ایک عزیز بہت قریبی رشتہ دار ہیں، نام نہیں لوں گا، ان کی بچی کا رشتہ ہوا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکی، ان کی بچیاں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ مہنگی شادی کریں، اور اگر وہ مہنگی کریں گے تو پھر دوسری بچیوں کی کہاں سے کریں گے، اور پھر اگر کریں گے بھی تو وہ بہت زیادہ فتنے یعنی قرضے میں پھنس جائیں گے۔ وہ شرم کے بارے لڑکے والوں سے نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، لڑکی والوں سے بات کی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، جو چیز بڑی مشکل نظر آ رہی تھی لڑکے والے بہت آسانی سے مان گئے۔ تو کہیں ہماری تھوڑی سی کوشش سے اگر کسی بیچارے بیٹی والے کا، اور بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکے والوں پر بھی بوجھ نہ ڈالیں کہ زیور اتنا آنا چاہیے اور صاحب مکان ایسے، بس جو ضرورت زندگی ہے انسان کی وہ جائز طریقے سے، حلال طریقے، کیونکہ دیکھیے ہمارے سامنے شاید ہم دنیا کو امتحان نہیں سمجھ رہے ہیں، اس دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو عیش گاہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم سب فطروں میں پھنس رہے ہیں۔ یہ دنیا عیش کی جگہ ہے ہی نہیں، اگر عیش کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ موت اور بڑھاپا نہیں بناتا، اور یہ دونوں چیزیں مالدار سے مالدار کو بھی آنا ہے اور ڈاکٹر اور حکیم کو بھی آنا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش کی جگہ نہیں۔ یہاں کچھ کم بھی ملے گا تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور بہت مشہور شاید وہ ایک کچھ شعر ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، تو یہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ مکمل جہاں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں ہی عطا فرمائے گا۔ تو شادیوں کو سستا کریں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے بہت مہنگا کارڈ ہے، بہت مہنگی شادی ہے، اور خاص طور پہ رسموں میں نہ جائیں تو اچھا ہے، اور اس کے لیے معذرت چاہیں۔ الحمدللہ کچھ دن تک لوگ ناراض ہوں گے، اس کے بعد لوگ راضی ہو جائیں گے، اور اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے پہ لگ جاتا ہے، تو اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، وہ بندوں کو بھی جلدی ناراض کر دیتا ہے جن کو اللہ کو ناراض کر کے راضی کیا تھا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، ان بندوں کو بھی جلدی راضی کر دیتا ہے جن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کیا تھا۔ جزاک اللہ۔